آئیے ایک کلام میں اور امام اہل سنت کا پیش کرتا ہوں۔ سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی، سب سے والا و اعلی ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلے۔ یہ جو لیمپ جل رہا ہے یہ کیا کہتے ہیں اس کو؟ جھومر ہے نا، اور وہ لائٹ جل رہی ہے چھوٹی چھوٹی ہے نا، یہ لائٹ کو جلا دو گے تو روشنی کم ہو جائے گی کہ نہیں؟ یہ ٹیوب لائٹ جو بڑی لگی ہے یہ اگر جلا دی جائے تو یہ دھیمی پڑ جائے گی، ہے نا، دھیمی پڑ جائے گی، کیونکہ اس سے پاورفل اس میں ہے، ٹھیک ہے، روشنی اس میں ہے۔ سارے انبیاء لائے مشال، آئے تو مشال بن کر کے آئے، ٹھیک ہے، بند نہیں ہوگی، وہ بس چھپ جائے گی، اس کی روشنی اس روشنی کے آگے چھپ جائے گی، اس کی روشنی اس کے آگے غالب آ جائے گی۔ مجھے بتاؤ وہ بڑی ہے یا یہ بڑی ہے نا؟ غالب بڑی آتی ہے کہ چھوٹی آتی ہے؟ شمع دیکھی آپ نے؟ موم بتی، آپ موم بتی جلا لو، اس کے اوپر جو روشنی اسی کو کہتے ہیں شمع۔ کیا کہتے ہیں؟ شمع۔ اور مشال کتنی بڑی ہوتی ہے؟ جب مشال کے سامنے شمع کو لایا جائے گا تو شمع اس پر غالب آئے گی یا مشال شمع پر غالب آئے گی؟ ہے نا؟ اب اعلیٰ حضرت کا شعر سنو۔ بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلے، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلے، شمع وہ لے کر آیا نبی، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، سب سے ہمارا نبی، جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل۔ کوثر بھی جنت کا دریا اور سلسبیل بھی جنت کا دریا، دریائے جنت کا نام کوثر ہے اور سلسبیل ہے۔ میرے آقا کی رحمت کی دو بوند اگر نکالی جائے، میرے آقا رحمت کے دریا ہے، اگر اس میں سے دو بوندیں نکال لی جائیں تو ایک سے کوثر بنے اور ایک سے سلسبیل بنے۔ جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، اے انبیاء کی جماعت، اللہ نے آپ کو مالک بنایا ہے، آپ کی بارگاہ میں رضا کا ایک مؤدبانہ عرض ہے۔ انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ جب پوچھا اعلیٰ حضرت نے تو انبیاء کا جواب آیا، ارے جیسے سب کا خدا ایک ہے
ویسے ہی جیسے سب کا خدا ایک ہے، ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا نبی، ان کا ان کا تمہارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے وہ سچے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا، جس نے ٹکڑے کیے قمر کے وہ ہے نور وحدت کا ٹکڑا، ہمارا نبی کی صدا، نور وحدت کا ٹکڑا، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، دامن مصطفیٰ جس کے ہاتھوں میں ہو اس کو روزی جزا اور کیا، کون دیتا تم چاہیے، حالانکہ دیا ہاتھ سے جاتا گیا، یہ موبائل میں نے ان کو دیا، بتاؤ منہ سے دیا یا ہاتھ سے دیا؟ یہاں منہ کیوں کہا اعلیٰ حضرت نے؟ دینے کو کیا چاہیے؟ ہاں، یا میں دے رہا ہوں ہاتھ سے، لیکن کیا چاہیے دینے کو؟ منہ سے دیتا ہے بندہ یا ہاتھ سے؟ تو منہ کیوں کہا اعلیٰ حضرت نے؟ میرے آقا دیں لکڑی توڑ کر کے ہاتھ میں تو وہ تلوار بن جائے، یہ ہوا منہ سے دینا۔ ایسے دیا کہ ایک صحابی رسول آئے آقا کی بارگاہ میں، گولی نکل گئی آنکھ کی، جنگ کے دوران آنکھ کا یہ جو دیدہ ہے یہ باہر آ گیا، زخم ایسا لگا، حضور کی بارگاہ میں آئے، ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے، طبیبوں کے طبیب کے پاس آئے، دارالشفا میں آئے اور عرض کیے حضور آنکھ نکل گئی۔ حضور نے لعاب نکالا، اس پہ لگایا، فٹ کر دیا۔ صحابی رسول فرماتے ہیں پہلے سے زیادہ روشن ہو گئی۔ بتاؤ ہاتھ سے لگایا منہ سے لگایا؟ میرے آقا جنگ بدر سے واپس ہو رہے ہیں، راستے میں ایک مقام آیا جس کو آج مشہور ہے بیر شفا کے نام سے۔ بدر سے مدینے کی واپسی جب ہوتی ہے تو کچھ کلومیٹر کے درمیان میں وہ کنواں ہے جہاں سے حاجی پانی لاتے ہیں نا، بیر شفا کا پانی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب وہاں پہنچے، آقا نے کہا کہ جاؤ نماز کے لیے جو ہے پانی تلاش کرو، اور پینے کے لیے بھی پانی ختم ہو چکا ہے۔ صحابہ نکلے، تلاش کیا، وہ کنواں ملا، لیکن جو پانی اس کا پیتا وہ فوراً مر جاتا، اتنا زہر آلود پانی تھا، اتنا زہر آلود پانی تھا۔ حضور نے فرمایا مجھے وہاں لے چلو۔ کنویں کی قسمت، کنواں پیاسے کے پاس، مثال سنی ہے آپ نے؟ ہاں، پیاس بجھانے کنویں کی تمام کائنات کے سردار کنویں کے پاس آ رہے ہیں۔ آئے حضور، اس کنویں کی پیاس کیسے بجھائی؟ حضور نے اپنا لعاب نکالا، کنویں میں ڈال دیا۔ آج تک بیر شفا ہے، سب پی رہے ہیں، بٹ رہا ہے، ختم بھی نہیں ہو رہا۔ اسے کیا کہا گیا؟ بیر شفا۔ بتاؤ ہاتھ سے کیا منہ سے کیا؟ یہ منہ سے کرنے سے مراد یہ ہے کہ حضور جسے چاہیں جب چاہیں جو دے دیں آقا کی اختیار میں، سمجھے آپ؟ یہ ہوتا ہے منہ سے دینا، دے دو دے دو، مالک کونین ہیں، وہ پاس کچھ رکھتے رہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، خالی ہاتھ میں نہیں، بس ہاتھ میں، خالی ہاتھ نہیں ہے حضور کا۔ یہ شعر کا مطلب یہ نہیں کہ حضور کا ہاتھ خالی ہے۔ حافظ ملت نے اس کی تشریح یوں فرمائی کہ حضور کے تو بس ہاتھ میں ہی دو جہاں کی نعمت ہے، یہ خالی سے مراد بس، یہ خالی سے مراد بس کہ دو جہاں کی نعمت ہے ان کے خالی ہاتھ میں۔
خالی ہاتھ میں دو جہاں کی نعمتیں ہیں. حضور کے جیب میں کتنی ہوگی, حضور کے گھر میں کتنی ہوگی, اہل بیت کے مکان میں کتنی ہوگی, خزانوں کی کوئی گنتی نہیں ہے. دو جہاں کی نعمتیں ان کے خالی ہاتھ میں, یہ مراد ہے. اب یہ شعر پڑھنے کا مزہ اور آئے گا انشاءاللہ. کون دیتا دینے کو منہ چاہیے, کون دے کون دیتا دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. غم زدوں کو رضا مزددی چیچے گئے, غم زدوں کو رضا مزددی چیچے گئے, بے کسوں کا سہارا نبی, بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. سب سے اولا وہ نبی, سب سے والا وہ والا ہمارا نبی.